عقیدر نے عیسائی سرداروں کو بلا رکھا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ سے ٹکر نہ لیں اور صلح کر لیں۔ عیسائی سردار اس کا مشورہ نہیں مان رہے تھے۔ تقریباً تمام مورخوں نے اس کے یہ الفاظ لکھے ہیں: میرے دوستو، خالد سے جتنا بھی میں واقف ہوں اتنا تم نہیں۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیسی طاقت ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ قسمت ہر میدان میں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میدان جنگ کا اور قلعوں کی تسخیر کا جو کمال اس میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ تم سوچ رہے ہوگے اور وہ تمہارے سر پر کھڑا ہوگا۔ خالد کے مقابلے میں جو قوم آتی ہے، خواہ طاقتور ہو خواہ کمزور، وہ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پڑ جاتی ہے۔ میرا مشورہ تسلیم کرو اور خالد رضی اللہ عنہ سے صلح کر لو۔ عیسائیوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے شکست کھائی تھی، وہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ تم اس سے لڑو گے تو ہار جاؤ گے، عقیدر نے کہا، پھر وہ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ اگر لڑے بغیر صلح کر لو گے تو وہ تمہاری جان، تمہاری عورتوں اور تمہارے اموال کی حفاظت کرے گا، مگر تم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس کی چالیں نہیں سمجھتے۔ عیسائی سرداروں نے متفقہ فیصلہ دے دیا کہ ہم لڑے بغیر شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ عقیدر نے کہا، پھر تم میرے بغیر لڑو، میں اتنا بڑا شہر تباہ نہیں کرواؤں گا۔ عیسائی سردار لڑنے کے ارادے سے چلے گئے۔ انہیں عقیدر کے ارادوں کا اس کے سوا کچھ علم نہیں تھا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا سالار عاصم بن عمر قلعے کے اس طرف گشت پر پھر رہا تھا جدھر علاقہ خالی تھا۔ اسے 4-5 آدمی قلعے سے نکل کر اس کھلے علاقے میں آتے دکھائی دیے۔ وہ سائے سے لگتے تھے۔ عاصم بن عمر کے ساتھ چند ایک محافظ تھے۔ انہیں عاصم نے کہا کہ ان آدمیوں کو گھیرے میں لے کر روک لیں۔ محافظوں کو معلوم تھا کہ کس طرح بکھر کر گھیرا ڈالا جاتا ہے۔ وہ آدمی خود ہی رک گئے۔ سالار عاصم ان تک پہنچے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں دومت الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد الملک ہوں، اپنے اور اپنے آدمیوں کے ہتھیار میرے حوالے کر دو۔ عاصم نے کہا۔ عقیدر نے اپنی تلوار ایک محافظ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلو، میں نہیں لڑوں گا، خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی بات کروں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے میں اس کی بات کو سن کر کہا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا ابن عبد الملک، تو میرا مجرم نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدعہدی کی تھی، تو نے اسلام قبول کیا، پھر ارتداد کے سرداروں سے جا ملا۔ عقیدر نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ پیش کیا۔ عیسائی قبیلوں سے لا تعلق ہو جانے کا عہد کیا۔ یہ دشمنی میری اور تیری ہوتی تو تجھے بخش دینے سے کوئی نہ روک سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں تجھے بخش نہیں سکتا، تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دے سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، لے جاؤ اسے، کل کا سورج اسے زندہ نہ دیکھے۔ رات کو ہی عقیدر بن عبد الملک کا سر قلم کر دیا گیا۔ صبح ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اب وہ اپنی سپاہ کا خود مختار سالار نہیں۔ اس حکم کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے ایاز کی سپاہ اپنی کمان میں لے لی۔ اب لڑائی قلعے کے باہر ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اتنے مضبوط قلعے پر وقت اور طاقت خرچ کرنا محض بیکار ہوگا، پہلے اس دشمن کو ختم کرنا جو قلعے کے باہر ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام سپاہ کو ترتیب میں کیا۔ ایاز کی سپاہ میں جو مجاہدین نوجوان اور جوان تھے انہیں الگ کر کے اس طرف بھیج دیا جدھر ایک راستہ عرب کی سمت جاتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان جوانوں سے کہا کہ دشمن ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے زندہ نہ نکلنے دیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دستے اپنی زیر کمان لے کر ایک عیسائی سردار جودی بن ربیہ کے مقابلے رکھے اور ایاد کو کچھ دستے دے کر دشمن کے 2 سرداروں ابن حدرجان اور الاہم کے دستوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اپنے دونوں سالار عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کو حسب معمول پہلوؤں پر رکھا۔ عیسائی اور بت پرست سالار قلعے کے اندر سے بھی فوج کی خاصی نفری باہر لے آئے۔ اس طرح ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی چال چلی جس سے دشمن پریشان ہو گیا۔ چال یہ چلی کہ ذرا بھی حرکت نہ کی۔ دشمن اس انتظار میں تھا کہ مسلمان حملے میں پہل کریں گے، لیکن مسلمان تو جیسے بت بن گئے تھے۔ عیسائی سردار لڑائی کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ جب بہت سا وقت گزر گیا اور مسلمانوں نے دشمن کی للکار کبھی کوئی جواب نہ دیا تو دشمن نے ایاز کے دستوں پر حلہ بول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جودی نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے پر حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو جو ہدایت دے رکھی تھی ان کے مطابق مجاہدین کے دستوں میں دشمن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دشمن اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ جب دشمن کی سپاہی مسلمانوں کی صفوں میں آئے تو مسلمانوں نے انہیں رستہ دے دیا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے گھوسا کسی کو مارو اور وہ آگے سے ہٹ جائے۔ فوراً ہی عیسائیوں اور بت پرستوں کو احساس ہو گیا کہ وہ تو مسلمانوں کے پھندے میں آ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں کے ساتھ عیسائیوں اور بت پرستوں کے سب سے بڑے سالار جودی بن ربیہ کو گھیرے میں لے لیا۔
اس کے خاندان کے چند ایک جوان اس کے ساتھ تھے، وہ تو کٹ گئے اور جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا تھا جو دشمن کے لیے پھندا تھا۔ دشمن کے سپاہی جدھر کو بھاگتے تھے ادھر مسلمانوں کی تلواریں اور برچھیاں ان کا راستہ روکتی تھیں۔ آخر وہ قلعے کی طرف بھاگے مگر دروازہ بند تھا۔ مسلمان اوپر آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے سامنے عیسائیوں اور بت پرستوں کی لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ایک دروازہ اور بھی تھا۔ اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لیے قلعے والوں نے دروازہ کھول دیا۔ عیسائی اور بت پرست بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے، لیکن مسلمان تو جیسے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس طرح صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ دشمن کا ایک آدمی اندر جاتا تو 2 مسلمان اس کے اندر چلے جاتے۔ عیسائیوں اور بت پرستوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ لڑائی نہیں تھی، وہ عیسائیوں اور بت پرستوں کا قتل عام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ اگست 633 عیسوی کے جمادی الاخر 12 ہجری کے وسط کے دن تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جودی بن ربیہ اور اس کے تمام ساتھی سالاروں اور سرداروں کو سزائے موت دے دی تھی۔ دومت الجندل مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ اسلام دشمن طاقتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں۔ ایران کے آتش پرستوں کو جس طرح اسلام کے علمبرداروں نے شکست پہ شکست دی اور جتنا جانی نقصان انہیں پہنچایا تھا اتنا کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہاں صرف آتش پرست نہیں تھے، تمام غیر مسلم قبیلے جن میں اکثریت عربی عیسائیوں کی تھی ان کے ساتھ تھے۔ آتش پرستوں نے اب ان قبیلوں کو آگے کرنا شروع کر دیا تھا، جیسا مہران بن بہرام نے عین التمر میں کیا تھا۔ آتش پرستوں کے سالار میدان جنگ سے بھاگ بھاگ کر مدائن میں اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے نامور سالار بہمن جازویہ نے جب مہران بن بہرام کو اپنی فوج کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو اسے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ مت گھبرا بہمن، مہران نے اسے کہا تھا، دل چھوٹا نہ کر، آخر فتح ہماری ہوگی۔ میں شکست کھا کر نہیں آیا، شکست بدوی قبیلوں کو ہوئی ہے۔ سالار بہمن جازویہ نے کہا تھا، اور تو لڑے بغیر واپس آ گیا ہے۔ تو اتنا بڑا شہر اپنے دشمن کی جھولی میں ڈال آیا ہے۔ تو خوش قسمت ہے کہ تجھے یہاں سزا دینے والا کوئی نہیں۔ سزا دینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ جانشینی پر ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ مہران نے طنزیہ لہجے میں کہا، بہمن کیا تو مجھے سرزنش کر رہا ہے؟ کیا تو مسلمانوں سے شکست کھانے والوں میں سے نہیں؟ اگر تو میدان میں جم جاتا تو آج مدینہ والے یوں ہمارے سر پر نہ آ بیٹھتے۔ شکستوں کی ابتدا تجھ سے ہوئی ہے، میری تعریف کر کے میں اپنے لشکر کو بچا کر لے آیا ہوں۔ میں اسی لشکر سے مسلمانوں کو شکست دوں گا۔ مدائن میں اس وقت جو لشکر جمع ہو چکا ہے اسے ہم ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کریں گے۔ اس وقت مدائن میں فارس کے جتنے بھی نامور سالار تھے وہ سب خالد رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر آئے تھے۔ انہوں نے اسے ذاتی مسئلہ بنا لیا تھا، ورنہ وہاں حکم دینے والا کوئی نہ تھا۔ حکم دینے والے شاہی خاندان کے افراد تھے جو تخت کی وراثت کے لیے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے۔ وہ سالاروں کو بھی اپنی سازشوں میں استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن سالار فارس کی شہنشاہی کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ چند ایک سالار ہی تھے جنہوں نے مدائن کا بھرم رکھا ہوا تھا، ورنہ کسرا کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور یہ عمارت زمین بوس ہوا ہی چاہتی تھی۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مدائن سے کم و بیش 400 میل دور دومت الجندل میں تھے۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں کو ابھی معلوم نہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ عین التمر میں ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دراصل ہیرا واپس آنا تھا۔ ایک تو وہ مفتوحہ علاقوں کے انتظامات وغیرہ کو بہتر بنانا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ فوج کو کچھ آرام دینا چاہتے تھے، اور تیسرا کام یہ تھا کہ فوج کو از سر نو منظم کرنا تھا۔ ایک تو یہ مجاہدین تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے آ کر لڑتے تھے، دوسرے مجاہدین وہ تھے جو دشمن کے مختلف شہروں میں بہروپ دھار کر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وہ جاسوس تھے، وہ ہر لمحہ جان کے خطرے میں رہتے تھے۔ وہ دشمن کی نقل و حرکت اور عزائم معلوم کرتے اور پیچھے اطلاع بھجواتے یا خود اطلاع لے کر آتے تھے۔ تاریخ میں ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا۔ ان میں بعض پکڑ لیے گئے اور دشمن کے جلادوں کے حوالے ہوئے۔ ان جاسوسوں کی بروقت اطلاعوں پر خالد رضی اللہ عنہ کئی بار دشمن کے اچانک حملے اور شکست سے بچے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب دومت الجندل میں تھے تو مفتوحہ علاقوں کے لیے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ مدائن پر کسرا کی شکست اور زوال کی سیاہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ کسرا کی اس تلوار پر زنگ لگ چکا تھا جس کا خوف بڑی دور تک پہنچا ہوا تھا، مگر 2-4 سالار تھے جو اس ڈوبتی کشتی کو طوفان سے نکال لے جانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان حالات میں ایک گھوڑا مدائن میں داخل ہوا اور بہمن جازویہ تک پہنچا۔ اب اور کیا بری خبر رہ گئی جو تو لایا ہے؟ بہمن نے پوچھا۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ کیا مسلمانوں کا لشکر مدائن کی طرف آ رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا، نہیں، مسلمانوں کا لشکر چلا گیا ہے۔ بہمن جازویہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، چلا گیا ہے؟ تو ان لشکریوں میں سے معلوم ہوتا ہے جنہیں مسلمانوں کی دہشت نے پاگل پن تک پہنچا دیا ہے۔
کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے جرم کی سزا موت ہے؟ یہ آدمی گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ اس کی اطلاع پر بہمن جازویہ باہر آ گیا۔ اس نے اس آدمی کو اندر لے جا کر عزت سے بٹھانے کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ سزائے موت کا نام سنتے ہی اس آدمی نے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور تیزی سے آگے ہو کر سالار بہمن جازویہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں عین التمر سے آیا ہوں، اس نے گھبرائی ہوئی ملتجی آواز میں کہا۔ بے شک میں شکست کھانے والوں میں سے ہوں، لیکن ان میں سے بھی ہوں جو شکست کو فتح میں بدلنا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ بات سن لیں جو میں بتانے آیا ہوں، پھر میرا سر کاٹ دینا، لیکن میری بات کو ٹالو گے تو یہ نہ بھولنا کہ تم میں سے کسی کا بھی سر مسلمانوں کے ہاتھوں سلامت نہیں رہے گا۔ بہمن نے کہا، بول، جلدی بول، کیا بات ہے جو مجھے اتنی دور سے سنانے آیا ہے؟ بہمن جازویہ کی ایک بیٹی جو جوان تھی، ایک آدمی کو اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر قریب آ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جب اس کا باپ شکست کھا کر آیا ہے وہ غصے سے بھرا رہتا ہے اور سزائے موت کے سوا اور کوئی بات نہیں کرتا۔ لڑکی تماشا دیکھنے آئی تھی کہ اس کا باپ آج ایک اور سپاہی کو جلاد کے حوالے کرے گا۔ عین التمر سے آئے ہوئے آدمی نے کہا، خالد عراق سے چلا گیا ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے شمشیر بن قیس نے بھیجا ہے، آپ اسے جانتے ہوں گے۔ مسلمانوں کے سالار خالد نے عین التمر پر قبضہ کر کے وہیں کے سرکردہ افراد کو عمال مقرر کر دیا ہے۔ اس کا اور باقی سب حملہ آور مسلمانوں کا سلوک مقامی لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے کہ سب ان کے وفادار ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ میں خود دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی فوج اچانک عین التمر سے نکل گئی۔ بہمن جازویہ نے کہا، زرتشت کی قسم، خالد ان شکاریوں میں سے نہیں جو پنجوں میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیا اس کی ساری فوج ہمارے علاقے سے نکل گئی ہے؟ اس آدمی نے کہا، میں پوری خبر لایا ہوں سالار۔ عین التمر، ہیرا اور دوسرے شہروں میں جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، مسلمانوں کی بہت تھوڑی فوج رہ گئی ہے اور ایک سالار ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا لشکر دومت الجندل چلا گیا ہے، جہاں ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ شمشیر بن قیس نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا، اس وقت اپنے مفتوحہ علاقے مسلمانوں سے چھڑائے جا سکتے ہیں۔ کچھ اور سوال و جواب کے بعد بہمن جازویہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی غلط خبر نہیں لایا ہے۔ بہمن کو معلوم تھا کہ دومت الجندل کتنی دور ہے اور وہاں تک پہنچنے اور واپس آنے میں کتنا وقت لگے گا۔ تم واپس چلے جاؤ، بہمن جازویہ نے اس آدمی سے کہا، اور شمشیر بن قیس سے کہنا کہ اتنا بڑا انعام تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے جسے تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ ایک آدمی تمہارے پاس تاجر کے روپ میں آئے گا، اس کے ساتھ تمہاری بات ہوگی، وہ تمہارا سائل ہوگا۔ ہم بہت جلد حملے کے لیے آ رہے ہیں، اندر سے دروازے کھولنا تمہارا کام ہوگا۔ بہمن کی بیٹی نے عین التمر کے سوار کے جانے کے بعد بہمن سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے محترم باپ، مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ بہمن نے بیٹی کو فرت مسرت سے گلے لگایا اور پرجوش اور پرعزم آواز میں بولا، میری پیاری بیٹی، مسلمان وہیں چلے گئے ہیں جہاں سے آئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ مدائن تک پہنچنے کی جرت نہیں کریں گے، انہوں نے جو فتح حاصل کرنی تھی وہ کر چکے ہیں، اب ہماری باری ہے، اب میں اپنی بیٹی کو مسلمانوں کی لاشیں دکھاؤں گا۔ بیٹی نے بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھا، کب؟ مجھے خالد کی لاش دکھانا محترم پدر، جہاں سب کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کے روپ میں آیا ہوا جن ہے۔ بہمن جازویہ نے بڑی زور کا قہقہا لگایا۔ بہمن جازویہ کا یہ فاتحانہ اور طنزیہ قہقہا پہلے کسرا کے محلات میں پہنچا، وہاں سے سالاروں تک گیا، پھر مدائن کی ہزیمت خوردہ فوج نے سنا اور پھر یہ احکام اور ہدایت کی صورت اختیار کر گیا۔ بہمن جازویہ کی بیٹی نے اپنی تمام سہیلیوں اور شاہی محل کی عورتوں کو اور جس کے ساتھ بھی اس نے بات کی یہ الفاظ کہے، میں تمہیں خالد رضی اللہ عنہ کی لاش دکھاؤں گی۔ تقریباً ہر لڑکی اور ہر عورت کا یہی رد عمل تھا۔ کہتے ہیں خالد کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ انسان نہیں، اسے دیکھ کر فوجیں بھاگ جاتی ہیں۔ شاہی استبل میں جہاں شاہی خاندان اور سالاروں کے گھوڑے ہوتے تھے، گہما گہمی بڑھ گئی تھی۔ سائسوں کو حکم ملا تھا کہ گھوڑے میں ذرا سا بھی نقص یا کمزوری دیکھیں تو اسے ٹھیک کریں یا اسے الگ کر دیں۔ بہمن جازویہ کی بیٹی اس طرح ہر طرف پھدکتی پھر رہی تھی جس طرح عید کا چاند دیکھ کر نئے کپڑوں کی خوشی میں ناچتے کودتے ہیں۔ وہ استبل میں گئی، وہاں اس کے باپ کے گھوڑے کے ساتھ اس کا اپنا گھوڑا بھی تھا جو باپ نے اسے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ میرے گھوڑے کا بہت سارا خیال رکھنا، اس نے اپنے خاندان کے سائس سے کہا۔ ایک ادھیڑ عمر سائس جو 3-4 مہینے پہلے اس استبل میں آیا تھا، دوڑا آیا اور لڑکی سے پوچھا کہ اپنی فوج کہیں جا رہی ہے یا مدینہ کے لشکر کے حملے کا خطرہ ہے۔ لڑکی نے کہا، اب تم مدینہ والوں کی لاشیں دیکھو گے۔ باقی گھوڑوں کے سائس بھی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے، وہ بھی تازہ خبر سننا چاہتے تھے۔ لڑکی نے انہیں بتایا کہ خالد رضی اللہ عنہ تھوڑی سی فوج پیچھے چھوڑ کر زیادہ تر فوج اپنے ساتھ لے گیا ہے اور وہ عراق سے دور نکل گیا ہے۔ یہ تمام تر علاقہ جو خالد رضی اللہ عنہ نے فارس والوں سے چھینا تھا، عراق تھا۔
لڑکی نے سائسوں کو بتایا کہ اب اپنی فوج پہلے عین التمر پر پھر دوسرے شہروں پر حملہ کر کے انہیں دوبارہ اپنے قبضے میں لے لے گی۔ اگر خالد رضی اللہ عنہ واپس آئے تو بھی انہیں اپنی شکست اور موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ادھیڑ عمر سائس نے مسرور سے لہجے میں پوچھا، کیا اسے زندہ پکڑا جائے گا؟ بہمن کی بیٹی نے کہا، زندہ یا مردہ اسے مدائن لایا جائے گا، اگر زندہ ہوا تو تم اس کا سر قلم ہوتا ہوا دیکھو گے۔ 3-4 روز گزرے تو یہ ادھیڑ عمر سائس لاپتہ ہو گیا۔ اسے سب عیسائی عرب سمجھتے تھے، ہنسمکھ اور ملنسار آدمی تھا۔ صرف ایک سائس نے اس کے متعلق بتایا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہے، جہاں وہ قبیلے کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑے گا۔ وہ اپنے خاندان کے ان مقتولین کا انتقام لینا چاہتا تھا جو 2 جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ جس وقت شاہی استبل میں اس سائس کی غیر حاضری کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں، اس وقت وہ مدائن سے دور نکل گیا تھا۔ مدائن سے وہ شام کو نکلا تھا جب شہر کے دروازے ابھی کھلے تھے۔ اس کے پاس اپنا گھوڑا تھا۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ عیسائی نہیں مسلمان تھا، اور وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جس پر ایران کے آتش پرستوں کا قبضہ رہا تھا۔ وہ مسنہ بن حارثہ کا چھاپا مار جاسوس تھا۔ اس نے مدائن میں جا کر شاہی استبل کی نوکری حاصل کر لی تھی۔ بہمن جازویہ کی بیٹی سے اس نے عراق سے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کی روانگی اور مدائن کے سالاروں کے عزائم کی تفصیل سنی تو وہ اسی شام مدائن سے نکل آیا۔ یہ اطلاع بہت قیمتی تھی۔ سورج نے غروب ہو کر جب اس کے اور مدائن کے شہر پناہ کے درمیان سیاہ پردہ ڈال دیا تھا تو اس مسلمان جاسوس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کی منزل انبار تھی، جہاں تک وہ اڑ کر پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ جہاں گھوڑا تھکتا محسوس ہوتا وہ اس کی رفتار کم کر دیتا۔ صرف ایک جگہ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اگلے روز کا سورج افق سے اٹھ آیا تھا جب وہ انبار میں داخل ہوا، اور کچھ دیر بعد وہ سالار زبرقان بن بدر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے سنایا کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اسی روز آ جاتا جس روز مجھے بہمن کی بیٹی سے یہ خبر ملی تھی، لیکن میں وہاں 3 دن یہ دیکھنے کے لیے رکا رہا کہ دشمن کی کیا کیا تیاریاں ہیں اور وہ سب سے پہلے کہاں حملہ کرے گا۔ اس شخص کو جسے تاریخ نے ایک جاسوس لکھا ہے، مدینہ کی فوج کے سالار زبرقان بن بدر کو جو تفصیلی رپورٹ دی وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور تقریباً ہر مورخ نے بیان کیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب عین التمر سے ایاز بن غنم کی مدد کے لیے دومت الجندل کے لیے روانہ ہوئے تو عین التمر سے ایک عیسائی عرب نے مدائن اطلاع بھیجی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ عراق سے چلے گئے ہیں۔ ان کی منزل دومت الجندل بتائی گئی۔ اس سے مدائن کے تجربہ کار سالار بہمن جازویہ نے یہ رائے قائم کی کہ مسلمان تخت و تاراج اور لوٹ مار کرنے آئے تھے اور اپنے کچھ دستے برائے نام قبضہ برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور یہ دستے ذرا سے دباؤ سے بھاگ اٹھیں گے۔ اس زمانے میں اکثر یوں ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ بڑی فوج تیار کر کے طوفان کی مانند یک کے بعد دیگرے کئی ملکوں پر چڑھائی کرتا اور قتل عام اور لوٹ مار کرتا، اپنے پیچھے کھنڈر اور لاشوں کے انبار چھوڑ جاتا۔ وہ کسی بھی ملک پر مستقل طور پر قبضہ نہیں کرتا تھا۔ مدائن کے محل میں خالد رضی اللہ عنہ کے کوچ کے متعلق یہی رائے قائم کی گئی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے عراق میں فارس کے جو مقبوضہ شہر اور بڑے قلعے فتح کیے تھے وہاں وہ ایک سالار اور کچھ دستے چھوڑ گئے تھے۔ یہ صورتحال کسرا کے سالاروں کو کچھ پریشان کر رہی تھی۔ کسرا کے دربار سے حکم جاری ہوا، فوج کو مدائن سے نکالو اور حملے پر حملہ کرو۔ شہرزاد نے کہا، ہم تیار ہیں۔ جو حاکم سابات تھا اور انبار سے مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تھا، ہم بالکل تیار ہیں۔ مہران بن بہرام نے کہا، جو عین التمر کا بھگوڑا تھا، مگر لشکر تیار نہیں۔ بہمن جازویہ نے کہا، جو تجربہ کار سالار تھا، شکست تو اس نے بھی کھائی تھی لیکن اس نے کچھ تجربہ حاصل کیا تھا۔ کسرا کے اس وقت کے جانشین نے کہا، کیا کہہ رہے ہو بہمن؟ کیا ہم نے اس لشکر کو اس لیے پالا تھا کہ شکست کھا کر ہمارے پاس بھاگ آئے اور ہم ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سانڈوں کی طرح پالتے رہیں؟ اگر ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سزا دینی ہے تو آج ہی کوچ کا حکم دے دیں۔ بہمن جازویہ نے کہا، اپنے لشکر کی حالت مجھ سے سنیں۔ اس نے اپنے لشکر کی جو کیفیت بیان کی وہ مورخوں اور بعد کے جنگی مبصروں کے الفاظ میں یوں تھی کہ فارس کی اس جنگی طاقت کے پرانے اور تجربہ کار سپاہیوں کی بیشتر نفری مسلمانوں کے ہاتھوں 4-5 جنگوں میں ماری جا چکی ہے، یا جسمانی لحاظ سے معذور بلکہ اپاہج ہو گئی ہے۔ خاصی تعداد جنگی قیدی تھی اور لشکر کے جو سپاہی اور ان کے کمانڈر بچ گئے تھے وہ ذہنی معذور نظر آتے تھے۔ 3 الفاظ مدینہ، خالد بن ولید اور مسلمان ان کے لیے خوف کا باعث بن گئے تھے۔ وہ فوری طور پر میدان جنگ میں جانے اور لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کا جوش اور جذبہ بری طرح مجروح ہوا تھا۔ گھوڑوں میں بھی کمی واقع ہو گئی تھی۔ بہمن جازویہ نے دربار خاص میں بتایا کہ جو عیسائی قبیلے ان کے اتحادی بن کر لڑے تھے ان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ مہران بن بہرام نے انہیں عین التمر میں جو دھوکہ دیا تھا اس کی وجہ سے وہ فارس والوں کے ساتھ ملنے سے انکار کر سکتے تھے،
बहमन जाज़ोया ने कहा, फिर भी उन्हें साथ मिला लिया जाएगा, लेकिन अपने लश्कर के लिए 1000 जवान आदमियों की भर्ती की जरूरत है। हमें अपने लश्कर में नया खून शामिल करना पड़ेगा। इन जवानों को हम बताएंगे कि मुसलमानों ने उनकी शहनशाही को, उनकी गैरत को और उनके मजहब को ललकारा है। अगर इन्होंने मुसलमानों को सफाए हस्ती से मिटा न दिया तो इन पर जरतुश्त का कहर नाजिल होगा। इनकी जवान और कंवारी बहनों को मुसलमान अपनी लौंडियां बनाएंगे। इतने ज्यादा लश्कर की क्या जरूरत है? मेहरान बिन बहराम ने कहा, इत्तला तो ये मिली है कि हर जगह मुसलमानों की नफरी बराए नाम है। हर शहर और हर कले में हमारे अपने आदमी मौजूद हैं। शहरजाद ने कहा, इस वक्त वो मुसलमानों की मुलाजिमत में हैं, लेकिन उन्हें जब पता चलेगा कि फार्स की फौज ने शहर का मुहासरा किया है तो वो अंदर से कले के दरवाजे खोल देंगे। बहमन जाज़ोया ने शहरजाद की बात पूरी करते हुए कहा, तुम झूठी उम्मीदों के सहारे लड़ाई लड़ना चाहते हो। मुझे इत्तलाएं मिलती रहती हैं, मुसलमान अपने मफ्तू और महकूम लोगों के साथ इतना अच्छा सलूक करते हैं कि उनके साथ कोई आदमी बेवफाई नहीं करता। अगर फातेह अपने मफ्तूह की जवान और हसीन बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी न देखे और उसकी इज्जत और अम्वाल को तहफ्फुज दे तो मफ्तूह ऐसे फातेह के साथ कभी बेवफाई नहीं करेगा। शाही खानदान के किसी फर्द ने कहा, न सही, इतने ज्यादा लश्कर की फिर भी जरूरत नहीं। बहमन जाज़ोया ने कहा, ये इन सालारों से पूछें जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर आए हैं। मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान जितने थोड़े होते हैं उतने ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ये भी ख्याल रखें कि मुसलमान कलाबंद होंगे, उन्हें जेर करने के लिए हमारे पास 10 गुना नफरी होनी चाहिए। मैं अपनी जवाबी कार्रवाई को फैसला कुन बनाना चाहता हूँ। ये ख्याल भी रखो कि हम एक दिन में मकबूजा शहर मुसलमानों से वापस नहीं ले सकते। मुसलमान जहाँ मुकाबले में जम गए वहाँ हमें महीनों तक बांध लेंगे। इस अरसे में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर के साथ वापस आ सकते हैं। उसके वापस आ जाने से सूरत हाल बिल्कुल ही बदल जाएगी। अगर हमारे लश्कर की नफरी कम हुई तो इस जंग का पासा पलट सकता है। हम लश्कर तैयार करके उसे कई हिस्सों में तकसीम करेंगे और एक ही वक्त हर जगह हमला करेंगे। क्या खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के खात्मे का कोई इंतजाम नहीं हो सकता? किसरा के जानशीन ने पूछा। बहमन जाज़ोया ने कहा, ये इंतजाम भी मेरे पेश नजर है। देखभाल के लिए मैं तेज रफ्तार घुड़सवार हर तरफ फैला दूंगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जिधर से भी आएंगे मुझे इत्तला मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।